الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، مہمانان اعظام اور سامعین کرام، اسکول اور ہائی اسکول کے عزیز بچوں اور ان کے گارجین، المعارف دینی ملی تنظیم کے تمام اراکین، میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں اس تنظیم کے تحت ہونے والے انتہائی علمی، دینی، دلچسپ کوئز کے اس پروگرام میں شریک ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اس موقع پر مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اس تنظیم کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسکول کے وہ بچے جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں، اور یہ بات غلط بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، مگر آپ ان سے دین کے بارے میں معلوم کیجئے تو بنیادی باتوں کا انہیں علم نہیں، انہیں ایمان کا علم نہیں، انہیں فرائض کا علم نہیں، نماز روزوں کا علم نہیں، حلال اور حرام کا علم نہیں۔ اب ظاہر ہے جب ان کو علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے آئے گا؟ لہذا انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کر لی، نوکریاں تو حاصل کر لی، مگر جس چیز کی طرف سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے، جو یہاں سے لے کر کے وہاں تک کام آنے والی چیزیں ہیں، دنیا سے لے کر آخرت تک کام آنے والی چیزیں ہیں، وہاں سے لوگوں نے غفلت برتی تو ظاہر ہے کہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہو تو ایسا ڈاکٹر ہو تو مسلمان ہو، انجینئر بھی ہو اور پکا مسلمان بھی ہو۔ اسی طرح سے دنیا کی جس لائن میں ہمارے بچے اور بچیاں آگے بڑھیں، مگر ضروری ہے کہ وہ اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح ایمان کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح اخلاق کیا ہے، صحیح عادات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں اسکول اور کالج کے بچوں کو جمع کرنا اور انہیں دین کی بنیادی معلومات دینا، تاریخی معلومات دینا، سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات دینا، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں معلومات دینا، اپنے میں یہ بہت بڑا مثبت اور بہت مفید قدم ہے۔ میں اس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے بچے اور ان کے جو گارجین یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے،
ہر انسان اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ بچوں کے لیے اچھے سے اچھے کھلونے لاتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھے سے اچھی چیزوں کا نظم کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا نظم کرتا ہے، اچھا سے اچھا گھر بنا کر کے دیتا ہے، اس کی تمام خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی کچھ پریشانی ہو والدین کی نیند اڑ جاتی ہے، جینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ بہت صحیح ہے، مگر آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا یہی لاڈلا بچہ اگر اللہ کی ناراضگی کا سبب کا مستحق بن جائے، آپ کا یہی لاڈلا بچہ کل جہنم میں گرنے کے لائق ہو جائے، وہ جہنم کے راستے پر چلتا رہے، آپ نظر سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ بچہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اور خدا نہ کرے کل جہنم کی آگ کا وہ ایندھن ہو جائے گا، تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا یہ آپ کو پسند آئے گا؟ جس بچے کی تھوڑی سی بیماری کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بچہ ایسے راستے پر چل پڑے جو ہلاکت کا راستہ ہے، جو بربادی کا راستہ ہے، جو جہنم کا راستہ ہے، بھلا وہ راستہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ آپ کی ہمدردی کا تقاضا، بچوں سے لاڈ اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بچوں کی فکر کیجیے۔ آپ دیکھ لیں کتنے فتنے ہیں، کتنے طوفان ہیں، کتنی آندھیاں ہیں، کتنی سازشیں ہیں، کیسا سلیبس بنایا گیا ہے، کیسا کریکولم تیار کیا گیا ہے، اور کیسا نظام بنایا گیا ہے، اور کیسی کیسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ سب آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو ان تبدیلیوں سے، ان حالات سے سبق لینا ہے، اور سبق لے کر کے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے صحیح راستہ منتخب کرنا ہے۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہے اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ کی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، سب سے بڑی نسبت اسلام کی نسبت ہے، سب سے بڑا خزانہ اور تحفہ قرآن کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ، یہ خزانہ، یہ نسبت، اس کی لاج رکھو، اس کی قدر و قیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا لی، بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب کا سردار تھا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان مخدوم ہے، انسان راجہ ہے، اور جتنی چیزیں دنیا میں مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، سب انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، سب انسان کے لیے خادم ہیں، سب انسان کے لیے نوکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان راجہ ہے، بادشاہ ہے، اور ساری چیزیں اس کی پرجا ہیں، اس کی خادم ہیں، اس کے نفع کے لیے ہیں۔ جب انسان اس ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو اپنے سر کو اپنے سے زیادہ گھٹیا چیزوں کے سامنے سر ٹیکنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں مخدوم ہوں، وہ بھول جاتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میرے لیے کائنات بنائی گئی ہے، کائنات میں تصرف کرنا، کائنات کو چلانا میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تو پہاڑوں کو تراشنا ہے، مجھے تو دریاؤں کو چیرنا ہے، مجھے تو کائنات کی ساری چیزوں کو اپنے نفع کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مگر جب ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو اپنے سے گھٹیا چیزوں کے سامنے سر ٹیکنے لگتا ہے، اپنے سے گھٹیا چیزوں کے سامنے فریاد کرنے لگتا ہے، اپنے سے گھٹیا چیزوں کو اپنا دین، مذہب، عقیدہ بنا لیتا ہے۔ یہ ایمان سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بزرگوں اس کی فکر کیجیے، تعلیم کے لیے آپ سب متوجہ ہوئے۔
اپنے اولاد کی فکر آپ کیسے کریں گے؟ تعلیم کے ذریعے کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ ضروری ہے کہ آپ ایسے اسکول اور ایسے کالج میں داخلہ کرائیے جہاں پر علم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تربیت بھی نصیب ہو۔ ایسی جگہ ان کو پڑھائیے جہاں پر علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی خوشبو وہاں پر پائی جاتی ہے۔ اور آپ تعلیم کے لیے خرچ کیجیے، جہاں اچھی تعلیم ہو رہی ہے اگر آپ کے پیسے لگ رہے ہیں تو وہاں پیسے خرچ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں مسلمان، پیسے نہیں ہیں تو مسلمان پڑھائیں گے کہاں سے؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بات صرف پڑھانے کے معاملے میں ہی سامنے آتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے یہاں کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی شادی ہو، تب وہاں پر کوئی غریبی نظر نہیں آتی۔ شادیوں میں کوئی مسلمان غریب نظر نہیں آتا، اور کوئی تقریب میں، کوئی بھی فنکشن میں مسلمان غریب نظر نہیں آتا۔ نظر آتا ہے تو پڑھانے کے معاملے میں غریب نظر آتا ہے، پڑھانا نہیں چاہتا اپنے بچوں کو۔ یہ بہانہ ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ اور اگر دینی تعلیم کی بات کریں، مدرسوں کی بات کریں، تو اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مدرسوں کی تعلیم کا ایسا نظام بنایا کہ سب کچھ فری، اور ہمارے ہاسٹل میں رہو، رہنا فری، کھانا کھاؤ، کھانا فری، پانی بجلی ساری چیزیں استعمال کرو، ساری چیزیں فری، بہترین ماحول بھی ملے گا، بہترین اساتذہ بھی ملیں گے، بہترین تربیت کی چیزیں بھی ملیں گی۔ اتنا آسان آج کے وقت میں کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان مدرسوں کی اور مدرسے میں پڑھانے والے اور انتظام چلانے والوں کی قدر سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تنظیم یہاں پر بنی ہے، آپ نے دیکھا کہ تنظیم کے کاموں میں ان لوگوں نے کتنا بہترین پروگرام پیش کیا، تعلیم کا پروگرام پیش کیا۔ دنیا بھر میں NGOs ہیں، دنیا بھر میں تنظیمیں ہیں، ہر مذہب کے اندر تنظیمیں ہیں، ہر قبیلے کے اندر تنظیمیں ہیں، ہر خاندان کے اندر تنظیمیں ہیں۔ تنظیموں اور NGOs کی بڑی ضرورت ہے۔ دنیا NGOs بنا رہی ہے، کیوں بنا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیوں کو برابر نہیں رکھا۔ اللہ کا نظام ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے۔ اللہ کا نظام ہے، دو بھائی ہیں، ایک کو کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، اور ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ دو بہنیں ہیں، دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ایک بیوہ ہو گئی، ایک کو طلاق ہو گئی، دوسری خوشحال ہے۔ اللہ کا نظام ہے، دو بھائی ہیں، ایک کا پہلے انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور دوسرا بھائی خوشحال ہے۔ ایسے میں سماج ان بیلنس ہو جاتا ہے، ایسے میں سماج ان بیلنس ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ صاحب ہے، گھر ہے، مکان ہے، نوکری ہے، گاڑی ہے، خوشحال ہے ماشاءاللہ، اور ایک بھائی ہے کہ صاحب اس کا انتقال